بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے موسم کی بات ہو جائے۔ محکمہ موسمیات کے ہیٹ ویو سینٹر نے کراچی کے لیے دوسرا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ کراچی میں 15 سے 17 مئی کے دوران موسم گرم اور کبھی شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ 15 سے 17 مئی کے دوران دن کے اوقات میں درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری کے درمیان رہ سکتا ہے۔ بحیرہ عرب کے جنوب مشرق میں ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر گیا ہے۔ ہوا کا واضح کم دباؤ کراچی کے جنوب مشرق میں 1650 کلومیٹر دور ہے اور آج رات گئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈپریشن کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کہیے گا یہ ڈپریشن یہ جو ہے اور یہ جو طوفان ہے، اس کا طوفان میں اس کا بدلنے کا کتنا امکان ہے اور پاکستان کا کوئی علاقہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ اس وقت لو پریشر ایریا سے ڈپریشن میں کنورٹ ہو چکا ہے اور کل صبح تک امکان ہے کہ سائیکلون بن جائے گا۔ پورے امکان ہے اس بات کا کہ سائیکلون بنے گا، اس لیے کہ جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں اس میں سی سرفیس ٹیمپریچر ہوتا ہے اور ورٹیکل ونڈ شیئر کم ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپر ایئر کا جو آؤٹ فلو ہوتا ہے وہ واضح ہو۔ تو یہ تینوں فیکٹرز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے بڑا واضح امکان ہے کہ سائیکلون تو بنے گا ہی بنے گا یہ۔ اور انیشیلی اس کا ٹریک شمال مغرب کی جانب ہوگا، نارتھ ویسٹ کی جانب۔ وہ اگر نارتھ ویسٹ ورڈ ہی آتا ہے یہ ڈپریشن بننے اور بالخصوص سائیکلون بننے کے بعد ٹریک ایک فالو کرتا ہے، پکڑتا ہے، تو اس کے بعد کوئی چیزیں زیادہ واضح ہوں گی۔ تو اگر یہ نارتھ ویسٹ ورڈ ہی آتا ہے اور انڈین گجرات کے قریب آ کے وہاں سے پھر ظاہر ہے گجرات کو کراس کرتا ہے، تو اس کے انفلوئنس میں یا اس کے پیریفیریل اس میں امپیکٹ میں ہمارا بھی ساؤدرن اور ساؤتھ ایسٹ سندھ آ سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز واضح ہوگی کل یا زیادہ پرسوں انشاءاللہ، پھر اس پہ مزید اپڈیٹ دیں گے۔ جی اچھا، ہیٹ ویو سے متعلق بتائیے کہ ابھی یہ تو واضح ہوگا کہ کس طرف یہ جائے گا یا پاکستان میں کون سے علاقے ہیں یا شہر ہیں جہاں بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہیٹ ویو کا امکان کب تک ہے اور کہاں کہاں زیادہ ہے؟ کراچی اور پورے لوور سندھ میں اصل میں اسی کے انفلوئنس میں جو سی بریز ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی بالخصوص 16 تاریخ سے۔ جیسے جیسے یہ قریب آئے گا یعنی اوپر بمبے کے آس پاس آئے گا تو پھر اس کی ہماری جو سی بریز ہے وہ اس کے اندر ٹریپ ہو سکتی ہے، اور کراچی اور پورا جو لوور سندھ آپ کا حیدرآباد، تھرپاکر، میرپور خاص، ان سب علاقوں کی ونڈ جنوب مغرب کے بجائے وہ ہو جائے گی مشرق یا شمال مشرق سے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ گرم علاقوں کی ہوائیں ہوتی ہیں، تو 16 اور 17 کو زیادہ گرمی پڑنے کا امکان ہے۔ اس میں ٹیمپریچر 42 یا ہو سکتا ہے کسی دن 17 کو 43 بھی چلا جائے۔ یہ دونوں دن ایسے ہیں کہ جس میں تو یہ جزوی ہیٹ ویو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہیٹ ویو کی ڈیفینیشن 5 دنوں کے لیے زیادہ ٹیمپریچر ہونا چاہیے 40 یا اس سے اوپر، تو یہ مختصر دورانیے کی یعنی 2 سے 3 دن ہو سکتا ہے اس میں۔ جی ہیٹ ویو کا امکان 2 سے 3 دن ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ سردار سرفراز، موسم سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے۔ کرونا وائرس کی بڑھتی لہر اور NCOC کی ہدایات کے مطابق تمام سیاحتی مقامات پر پابندی عائد ہونے کے بعد کراچی سے پکنک منانے کے لیے آنے والے افراد کی بڑی تعداد کو گڈانی موڑ سے واپس کیا جا رہا ہے۔ مزید وہاں کا احوال بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز ابراہیم کمبو۔ جی بالکل، حالیہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر جو ہے وہ تفریحی مقامات پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ NCOC کی جانب سے جو ہے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ تمام تر جو پکنک پوائنٹس ہیں ان میں جو شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ عید کے دن جمع ہوتی ہے ان کو سمندر سے دور رکھا جائے۔ اسی کی پیش نظر کراچی سے آنے والے جتنے بھی افراد ہیں گڈانی کی طرف، ان کو گڈانی موڑ سے ہی پولیس کی جانب سے واپس کیا جا رہا ہے، تاکہ جو گڈانی پکنک پوائنٹ پہ پکنک منانے والے افراد ہیں ان کو سمندر سے دور رکھا جائے۔ تمام جو افراد ہیں کراچی سے آنے والے جتنے بھی افراد گڈانی میں پکنک منانے کے لیے آ رہے ہیں انہیں گڈانی موڑ سے ہی واپس کیا جا رہا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کے حکم پر توہین عدالت کی گئی۔ شہباز شریف کو ایک مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت مل چکی ہے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے کانڈکٹ اور ٹریول ہسٹری کو دیکھتے ہوئے باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ شہباز شریف کو ایئرپورٹ پر روک کر توہین عدالت کی گئی۔ کیا حکومت توہین عدالت دانستہ طور پر کر رہی ہے؟ اگر کسی کو نواز شریف کے باہر جانے پر مسئلہ ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرے۔ شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے 7 مئی کو اجازت دی، 1 ٹائم ٹریول کی، اور کورٹ نے جو ڈیپٹی اٹارنی جنرل ہیں جو حکومت وفاق کا نمائندہ ہوتے ہیں ان کو سننے کے بعد
ان کے آرگیومنٹ سننے کے بعد، FIA کے لوگوں کو سننے کے بعد، نیب کے لوگوں کو سننے کے بعد کورٹ نے ان کے آرگیومنٹس کو مسترد کیا اور شہباز شریف صاحب کو 1 ٹائم پرمیشن دی ٹریول کرنے کی لاہور ہائی کورٹ نے۔ اس کے 2 دن کے بعد، ایک تو جس دن ٹریول کی اجازت دی اور اس کے 2 دن کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے جو ڈیٹیلڈ آرڈر ایشو کیا شہباز شریف صاحب کی بیل کا، اس آرڈر کے بعد جس میں واضح طور پر یہ کورٹ نے لکھا کہ شہباز شریف نے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اس میں کسی بھی منصوبے ہو یا اپنے آفس کو یا اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کی کرپشن نہیں کی۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا مثبت کیسز کی شرح 10.74 اور لاہور میں 18.21% ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں 7,371 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 792 ٹیسٹ مثبت آئے۔ لاہور میں 1,998 کورونا ٹیسٹ میں سے 364 کا نتیجہ مثبت آیا۔ پنجاب کے اسپتالوں میں 423 مریض جبکہ لاہور میں 218 مریض ICU میں زیر علاج ہیں۔ صوبے میں 24 گھنٹوں کے دوران 15 کورونا مریض انتقال کر گئے۔ پاکستان میں کورونا کیسز نقطۂ عروج سے 61% نیچے آ گئے۔ 3 ہفتوں میں پاکستان میں نئے کیسز کی اوسط تعداد 1,900 سے کم ہوئی۔ امریکی ماہر وبائی امراض کا کہنا ہے کہ کورونا مریضوں کی تعداد میں مزید 50% کمی اور ویکسینیشن جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ خبر ایجنسی نے دستیاب اعداد و شمار کے تجزیے کے بعد کہا کہ پاکستان میں کورونا کیسز نقطۂ عروج سے 61% نیچے آ گئے ہیں۔ ملک میں 7 دنوں میں ہر 1 لاکھ افراد میں سے 11 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں پاکستان میں نئے کیسز کی اوسط تعداد 1,900 سے کم ہوئی ہے۔ پاکستان میں اب تک کورونا سے 8,70,703 افراد متاثر ہو چکے ہیں اور 19,336 اموات ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں اب تک 37,05,244 افراد کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے، جو پاکستان کی آبادی کا 0.9% ہے۔